الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مع العسر يسرا وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم۔ معزز سامعین و محترم حضرات، تقریر کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، بلکہ سبق سنانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ مدرسہ ہے، اقامتی مدرسہ دارالاقامہ، اور بہت ہی ذی استعداد علماء یہاں ہیں اور ہر فن کے ماہر علماء یہاں موجود ہیں۔ تو وہاں تقریر تو نہیں کی جا سکتی، نصیحت بھی نہیں کی جا سکتی، سبق سنا سکتے ہیں۔ 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات، جو لاک ڈاؤن اور کووڈ-19 کے حالات چلے، ان میں جو آپ نے فتوحات حاصل کی ہیں۔ دوسری چیز، آپ کا رتبہ، آپ کا مقام و مرتبہ، پوزیشن کیا ہے آپ کی۔ تیسری بات، اب آپ جا رہے ہیں یہاں سے، آپ کو آگے جا کر کے کیا کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں کہ کووڈ-19 کے موقع پر کیسے حالات تھے اور کیا دشواریاں پریشانیاں تھیں، ہم سب اچھی طرح سمجھتے ہیں، خاص طور پر دینی طبقے کے لیے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ ایسا ہوگا، قرب قیامت میں اور شدت اور سختی کے ساتھ دینی طبقے کو نشانہ بنایا جائے گا۔ پوری دنیا میں 2 سسٹم، 2 نظام اس وقت کام کر رہے ہیں۔ دونوں نظام کا ٹارگٹ اور نشانہ اسلام اور مسلمان ہیں۔ ایک تو دجالی نظام ہے، دوسرا منووادی سسٹم جو ہمارے ملک میں ہزاروں سال سے موجود تھا۔ ان دونوں سسٹم اور نظاموں کا بنیادی طور پر جو طریقہ کار ہے، اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو تعلیم سے دور کر دیا جائے، لوگوں کو بالکل بے روزگار کر دیا جائے، کھانے پینے سے کم محتاج بنا دیا جائے، تاکہ اپنی بات لوگوں سے منوائی جا سکے، لوگ سمجھ نہ سکیں ان کے جرائم کو، ان کی بدنیتی کو، ان کے عزائم کو۔ تو یہ کووڈ کا موسم بھی تھا، لاک ڈاؤن بھی لگا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان مع العسر یسرا۔ مع کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں، آپ کے اساتذہ نے بتلایا ہوگا، نور الانوار کے اندر، حسامی کے اندر، اصول الشاسی کے اندر۔ مع کا معنی ساتھ، یہ نص کا ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں آگے پیچھے۔ ایک دشواری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، لیکن اس دشواری، اس پریشانی میں آپ صبر اور ہمت کے ساتھ عقل و دماغ کو حاضر رکھ کر کے کوئی کام کرو تو بہت جلد آپ کو آسانیاں حاصل ہو جائیں گے اور فتوحات کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ لیکن نص یہ کہتی ہے کہ حالات کے ساتھ ساتھ اسی کے ہم رشتہ آسانیاں اور سہولیات چلتی ہیں۔ اب دیکھیے، لاک ڈاؤن تھا، بہت سے لوگ، بہت سے بڑے بڑے ادارے، کاروبار ٹھپ پڑ کے بند ہو گئے، لیکن آپ کے اساتذہ نے، آپ کی انتظامیہ نے، آپ نے، آپ کے ماں باپ نے اندھیروں میں راستہ پیدا کر لیا، اجالا پیدا کیا۔ اور آپ کے استاد محترم مولانا ہارون صاحب نے بتلایا کہ 3 بجے رات میں بھی بچے پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مختلف گھروں میں الگ الگ جا کر کے پڑھانے کا نظام تھا۔ ان حالات میں ہم سیدھا براہ راست دور نبوت میں لوٹ گئے اور دور نبوت کی تعلیم گاہوں کو زندہ کیا، اس سنت کو زندہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوم بیسڈ ایجوکیشن سسٹم تھا، گھریلو تعلیم کا نظام تھا، مسجد میں تعلیم کا نظام تھا۔ مسجد میں باہر کے لوگ پڑھیں گے،
ریسیڈینشیل اسکول ہوگا جس میں باہر کے لوگ ہوں گے، 8 مسجدوں میں الگ تھا، ڈے اسکول کی مقامی لوگ پڑھ کے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہر گھر میں تعلیم کا نظام تھا۔ تقریباً 300 سال تک ہوم بیسڈ ایجوکیشن کا سلسلہ چلتا رہا۔ 300 سال کے بعد اس طرح اسکولز، اقامتی مدرسے اور یونیورسٹیز بننے لگے۔ اس 300 سال میں جو علمی کام ہوا، اس کے بعد جو کام ہوئے سب کام ایک طرف، اس 300 سال میں جو کام ہوئے وہ ایک طرف، اتنا بھاری بڑے کام ہوئے۔ تو ہم اس سنت سے ہٹ چکے تھے، ہوم بیسڈ ایجوکیشن کا سسٹم ختم ہو چکا تھا، اور گھروں میں مکان کی ڈیوڑیوں پر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رک چکا تھا۔ لاک ڈاؤن لگا اور یہ معاملہ چلا، اس کے نتیجے میں یہ سنت زندہ کرنے کا موقع مل گیا کہ ہمارا گھر ہماری تعلیم گاہ ہوگی، ہماری مسجد کی ڈیوڑیاں ہماری تعلیم گاہ ہوں گی، صحن تعلیم گاہ ہوگی۔ تو آپ نے ایک سنت کو زندہ کیا اور اس سنت کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی، محنت کیا۔ تو جو حالات آتے ہیں ان حالات میں اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں۔ قرآن کا اعلان ان مع العسر یسرا، مع کا معنی ساتھ ہوتا ہے، مفسرین آگے پیچھے کہتے ہیں، لیکن وہ بھی مطلب صحیح ہے۔ یہ بھی فتنوں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ، مقابلوں کے ساتھ آسانیاں اور فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو آپ نے فتوحات حاصل کی ہیں، یہ بات یقین رکھیں۔ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، حالات کتنے بھی پرخطر ہو جائیں، اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھ کر کے اپنے نصب العین اور ادیش اور ٹارگٹ کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے۔ مقابلوں کے نتیجے میں قومیں آگے بڑھتی، ترقی کرتی ہیں۔ مقابلوں اور حالات سے ٹکرانا چاہیے اور اس کا حوصلہ اور ہمت دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ آپ نے مقابلہ کیا اور اس طرح سے آپ کا پورا سال بچ گیا۔ بڑے بڑے ادارے، وہاں کے بچے بالکل تعلیم میں پیچھے چلے گئے، پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، ہم نے جو آیت تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کے ساتھ جلدی جلدی پڑھ کے یاد کیا کرتے تھے، تاکہ کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے اور بھول نہ جائیں، اور اس طرح حفاظت میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ آواز ادھر سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بڑھ بہت ہو رہا ہے، شور بہت ہو رہا ہے، کوتاہی نہ ہو جائے۔ مائک ہٹائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی یاد کرتے تھے قرآن کی آیتوں کی، کوئی آیت چھوٹ نہ جائے، کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے، قرآن کی حفاظت، اللہ کے کلام کی حفاظت، اللہ کے کتاب کی حفاظت، اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے ان کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی نہیں رکھی ہے۔ بذات خود ہم قرآن کے محافظ ہیں، قرآن کے نگراں ہیں، ان کے الفاظ کی حفاظت کریں گے، ان کے کلمات کی حفاظت کریں گے، ان کے جملوں کی حفاظت کریں گے، اس کو جمع بھی کریں گے، اس کو پڑھانا سکھائیں گے بھی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی نہیں ڈالی۔ مطلب کیا ہے کہ قرآن صبح قیامت تک محفوظ رہے گا، کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہو سکتی ہے، کوئی بات اس میں سے بھلائی اور مس نہیں کی جا سکتی ہے، کوئی بات مٹائی نہیں جا سکتی، ختم نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ نے ذمہ داری لے رکھی۔ لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب اختیار کرتا ہے۔ اسباب کے درجے میں لاکھوں کروڑوں فرشتے تھے، ہزاروں سال سے اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، کسی فرشتے کو نہیں منتخب فرمایا۔ قرآن کو اللہ کے پاس سے نبی تک لانے کے لیے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو منتخب فرمایا، لاکھوں کروڑوں فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو منتخب فرمایا، اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا۔ 1,24,000 انبیاء کرام آئے، اللہ نے کسی پر قرآن کو نہیں اتارا، اپنے آخری نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ پر اتارا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں قرآن کے جمع ہونے کا کام نہیں ہوا، صحابہ کرام کے دور میں ہوا۔ بہت سے صحابہ کرام تھے جو اچھا لکھنا جانتے تھے اور کاغذ کے بارے میں جانتے تھے، کتابوں کو بینڈ
اس کو بنانا جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام میں چند صحابہ کو منتخب فرمایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا, حضرت عثمان کو منتخب فرمایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ پڑھانا, یاد رکھنا اور اس کو جمع کرانا میرے ذمے ہے. میں اس کو جمع کروں گا, میں پڑھاؤں گا, میں سکھاؤں گا. کس سے جمع کراؤں گا, کس سے پڑھواؤں گا, یہ میری مرضی پر موقوف ہے. جو میرے محبوب ہوں گے, جو میری نظر میں مقبول ہوں گے, جو پسندیدہ ہوں گے, میں ان کو پڑھواؤں گا, ان سے قرآن جمع کراؤں گا, ان کو قرآن یاد کراؤں گا, ان سے قرآن پڑھواؤں گا. وہ بیان, ان کے ذریعہ قرآن کو بیان کراؤں گا, قرآن کی تفصیل کراؤں گا, قرآن کی تفسیر کراؤں گا. آپ اسے کیا سمجھے کہ یہ قرآن پڑھنا پڑھانا آپ اپنے دماغ سے, اپنے گھر والوں کی کوشش سے, اپنے اساتذہ کی محنتوں سے اور لوگوں کی ترغیب کے نتیجے میں یہاں نہیں آئے ہیں, بلکہ براہ راست اللہ کی طرف سے آپ کا انتخاب ہوا ہے. اللہ نے آپ کو چنا ہے, اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. جس طرح جبرائیل کو اللہ نے چنا تھا, جس طرح خاتم النبیین کو اللہ نے چنا, جس طرح ابو بکر کو اللہ نے چنا, جس طرح عثمان کو اللہ نے چنا, اسی طرح اللہ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ کو قرآن کو پڑھو گے, قرآن کو سیکھو گے, قرآن کی تفسیر سمجھو گے, قرآن کی تفسیر کرو گے, قرآن کو بیان کرو گے. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا, اللہ کہتے ہیں سب کام میرے ذمے ہے. کائنات میں کسی کی ذمے نہیں قرآن کو پڑھنا پڑھانا, قرآن کو سمجھانا کسی کی ذمے نہیں ہے, قرآن کو جمع کرنا کسی کی ذمے نہیں ہے. میں اپنی سنت کے مطابق ایک کے بعد ایک سلسلہ وار قرآن کو پڑھاتا ہوں, قرآن کو سکھاتا ہوں, قرآن کو بیان کرتا ہوں. اسباب کے درجے میں انسانوں کا انتخاب کرتا ہوں, ان انسانوں میں جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے توفیق دی جاتی ہے, پھر وہ قرآن کو پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, سمجھتے ہیں, سمجھاتے ہیں. کیا مطلب سمجھے آپ کا مقام و مرتبہ, سمجھیے اپنی پوزیشن کو, اپنی حیثیت کو, اپنے رتبے کو. اللہ کی طرف سے آپ کا انتخاب ہوا ہے. بہت دماغ ہو اس سلسلے میں, اس لیے آپ مدرسے میں آ گئے. گھر پر مالی لحاظ سے اچھے ہیں اس لیے مدرسے میں آ گئے. گھر پہ دینداری کا ماحول تھا اس لیے مدرسے میں آ گئے. ہرگز نہیں. اللہ کو آپ کی کوئی ادا پسند آ گئی, اللہ کو آپ کے باپ دادا کے گھر میں امی ابو کی کوئی ادا پسند آ گئی, اللہ نے آپ کو قرآن پڑھنے, پڑھانے, سمجھنے, سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ چنے گئے ہیں, آپ موفق ہیں اللہ کی طرف سے, آپ کا رتبہ ہو گیا, اللہ کی طرف چنے گئے. اب جو زیادہ سینسیٹیو پوسٹ پر ہوتا ہے, اب تیسری بات کہہ رہا ہوں میں, سینسیٹیو پوسٹ پر ہوتا ہے, ذمہ داری کے پوسٹ پر ہوتا ہے. ایک جہاز اڑانے والا ہوتا ہے, ایک ڈرائیور ہوتا ہے, اپنی سیٹ پر رہ کر کے اپنا کام کرے گا وہ, تب تو جہاز اس کے ہاتھ میں ہے, گاڑی اس کے ہاتھ میں ہے, ورنہ پھر وہ ریٹائر کر دیا جائے گا. یہ آپ کی ذمہ داری کی پڑھنے پڑھانے کا کام برابر جاری رکھیں. یہاں جو تربیت ہوئی, اور تھوڑا رک کر کے کمیٹی کے لوگ بھی ہیں, معاونین بھی ہیں, اساتذہ بھی ہیں. اور بات بتا دوں, جو لوگ مدرسے کی مدد کرتے ہیں, ان پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت رکھتے ہیں, وہ لوگ بھی اپنے پیسے کے بلبوتے پر, اپنی صلاحیت کے بلبوتے پر مدد نہیں کرتے ہیں. ان کا بھی اللہ نے انتخاب فرمایا ہے, ان کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ اپنا وقت فارغ کر کے مدرسے میں پہنچتے ہیں, مدرسے کے طلبہ کی حال خبر لیتے ہیں, اساتذہ کی حال خبر لیتے ہیں, مدرسے کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں. اپنی کوشش سے نہیں آئے ہیں وہ, اپنے پیسے کے بلبوتے پر نہیں آئے ہیں وہ. بہت سے مالدار لوگ ہیں جن کو مدرسے میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے, اللہ نے ان کو بھی چنا ہے. جو لوگ قرآن کے حوالے سے, پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے, اس کی تفسیر, تفصیل, قرأت, ریڈنگ, ان حوالوں سے جو لوگ بھی جس نہج پر محنت کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں, وہ سب کے سب اپنے دماغ سے نہیں, اپنی کوشش سے نہیں, اللہ کی طرف سے ان کو توفیق دی گئی ہے, اس لیے یہاں آئے. وہ لوگ بھی اس پر گرو محسوس کریں, فخر محسوس کریں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم کو یہ توفیق ملی ہی مدرسہ کے لوگوں کی, مولویوں کی, حافظوں کی, پڑھنے پڑھانے والوں کی خدمت کرنے کی. یہ بات مکمل ہو گئی. اب آپ کو گھر جا کے کیا کرنا ہے, آپ کے اساتذہ نے رات و دن جو پریکٹیکلی لائف اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا, گھر پہ جا کر کے وہ کرنا ہے. آپ کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا ہے, اور آپ کا ایم اور ادیش بہت اونچا ہونا چاہیے. بہت آگے جانے کے لیے, بہت اونچائی پر جانے کے لیے, پرواز اونچی ہونے کے لیے, قوت پرواز کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگیوں کا مطالعہ کریں, سیرت رسول کا مطالعہ کریں,
صحابہ کرام کی حکایات کا مطالعہ کریں، اپنے اکابرین کا مطالعہ کریں۔ کتابوں کے نام کا اعلان ہوا، ایک کتاب آئی تذکرہ مجدد الف ثانی، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مغل دور میں جب ارتداد، یہ اس کے بعد دوبارہ یہاں حالات آئے ہیں اس دور کے بعد، آج ہم کو مجدد الف ثانی کی طریقے اور سنت کو ادا کرنا ہے۔ یہاں اجین ریاست کے ایک گوالیار میں قید تھے، جیل میں رہ کر کے انہوں نے پورے ملک کی ہوا کو بدل دیا۔ آپ کو یہ کام کرنا ہے، حالات بدل رہے ہیں، تیور بدل رہے ہیں، ٹرننگ پوائنٹ پہ ہم ہیں، یہ آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ کرنے کے لیے حوصلہ، ہمت، راستہ، طریقہ ہم کو کہاں سے ملے گا؟ ہم شخصیات کو پڑھیں، سیرت رسول پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں۔ ایک کتاب اس موضوع پر آپ کے پاس آئی ہے، بس تذکرہ مجدد الف ثانی، میں نے بتا دیا اجین ریاست میں وہ قید تھے، جیل میں رہ کر کے ہوا کا رخ بدلا تھا انہوں نے، لیکن اس کتاب میں پوری زندگی نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے مضمون کو اس کتاب میں اکٹھا کر دیا گیا ہے، لیکن اس کو پڑھنا، ہر حال میں پڑھنا۔ اس کے بعد میں انتظامیہ سے کہوں گا، اساتذہ سے بھی کہوں گا کہ آئندہ جب انعام دیں تو اکابر کی سوانح کی کتابیں ضرور دیا کریں۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اشرف السوانح ہے، اس طرح اپنے اکابرین کی سوانح حیات طلبہ کو دیں، گھر پہ جا کر کے پڑھیں، واپس جب آئیں گے چھٹی کے بعد تو پوچھیں اس سے جگہ جگہ سے کہ پتہ چلے کہ پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ ان چیزوں کو پڑھنے سے سوچ بدلتی ہے، سوچ بنتی ہے، اور انسان جہاں مایوس ہو جاتا ہے ان زندگیوں کو دیکھ کر کے اسی مایوسی کے گڑھے سے فتوحات کے علم کو بلند کر دیتا ہے اور فتوحات کی منزلیں طے کر لیتا ہے زندگیاں پڑھنے سے۔ گھر پہ جا کر کے ان کتابوں کو آپ پڑھیں گے، نماز روزے کی پابندی کریں گے اور کتابوں کی برابر ریڈنگ کرتے رہیں گے۔ اب چہارم کے بعد آگے درجات لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں، اور دوسری اسکول مدرسے کھلتے کہ نہیں کھلتے ہیں، پریشانیاں رہیں گی۔ اگر آپ نے زیادہ توقف کیا، بیچ میں وقفہ کر دیا تو ہو سکتا ہے بھول جائیں۔ پڑھائی برابر آپ کی مضبوط رہے، مستحکم رہے، اس سلسلے میں عربی کی کتابیں برابر پڑھتے رہیں، نحو اور صرف کی کتابیں ضرور پڑھتے رہیں۔ نحو اور صرف آپ کا مضبوط رہے گا تو عربی پہ بھی مضبوطی رہے گی اور آپ کی صلاحیت کمزور نہیں ہوگی۔ نحو اور صرف کو مشکل سمجھ کر کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر دوسری چیزوں میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر عربی اچھی ہے، اور انشاءاللہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی عربی اچھی ہوگی، کیونکہ اس سے میں نے معلوم کیا تھا تو بچے عربی کچھ بول لیتے ہیں، تو آپ کی عربی اچھی ہے تو عربی کی کتابیں پڑھتے رہیے۔ عربی کی کتابوں میں تفسیر ہے، فقہ کی کتابیں ہیں، ان کی عربی بہت ہلکی اور آسان ہوتی ہے۔ ادب کی عربی پڑھتے رہیے، مختارات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی قصص النبیین ہے، اس کی عربی آسان ہے تو اس کو بھی پڑھیے۔ اس وقت بقرعید کا موسم چل رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا تذکرہ ہوتا ہے، 30 قربانیاں دیں، 30 امتحانات ہوئے، 30 میں ہم چند امتحانات کو جانتے ہیں۔ امتحانات کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں، دعوت سے امتحانات کی شروعات ہوتی ہے۔ ہم قصص النبیین کو پڑھیں، موقع ملے تو قصص النبیین کو ہندی میں لکھ کر کے سوشل میڈیا پہ پھیلا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی سنت، پہلا مجاہدہ، پہلی قربانی کو تازہ کرنے والے ہوں گے، عربی بھی مضبوط ہوگی اور دعوت کا فریضہ ادا کرنے والے ہوں گے۔ اس طرح چھٹی کے دنوں میں ہماری مصروفیات اچھی طرح سے گزریں گی، ہماری صلاح بھی بنی رہے گی، اور اللہ نے جو ہم کو منتخب فرمایا ہے، جو سعادت عطا فرمائی ہے، اس فضیلت، اس سعادت سے بہرہ مند اور محظوظ ہوتے رہیں گے۔ تو ہم نے ٹوٹل 3 باتیں کہیں، تو ہم نے 3 باتیں آپ کو کہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کووڈ-19 یا لاک ڈاؤن کے موقع پر جو حالات آئے، پریشان کن، ادارے بند ہو گئے، تو حالات کیسے بھی پرخطر، ناموافق اور نامساعد آ جائیں، ہمیں پورے حوصلے اور ہمت کے ساتھ، عقل تدبر کے ساتھ ان مایوس کن حالات میں راستہ بنانا چاہیے۔ ستارے اندھیروں میں چمکتے ہیں، اندھیرے روشنی کی ابتدا ہوا کرتے ہیں، اور مقابلے، مزاحمت اور ناموافق حالات ہی انسان کو تراش کر کے کسی قابل بناتے ہیں۔ شرط یہ کہ حالات سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ، ہمت، طریقہ اور سوچنا پایا جائے۔ تو آپ نے سوچا، حوصلے اور ہمت سے کام لیا، آپ نے پورے 1 سال کی پڑھائی کو مکمل کیا اور اپنے وقت کو بچایا۔ دوسری چیز، علماء، حفاظ، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے، آپ
اور جو لوگ علماء حفاظ اور مدرسوں کا مالی تعاون کرتے ہیں، اخلاقی تعاون کرتے ہیں، ان سے محبتیں رکھتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اپنے دماغ، غور و فکر، صلاحیت کی بنیاد پر مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں آئے، اپنے دماغ اور صلاحیت کی بنیاد پر مدرسے کا تعاون، مولویوں کا تعاون اور ان کی مدد، ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، اللہ کی طرف سے موفق ہیں یہ سب لوگ، اس لیے پڑھتے پڑھاتے ہیں اور مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں، حفاظ و علماء کے ساتھ محبت اور تعاون کا معاملہ کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے اساتذہ نے رات و دن جو آپ کی تربیت کی ہے، اس کو آپ اپنے گھر پہ جا کر کے اختیار کریں، اپنے تشخصات، اپنے امتیازات، اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت، اپنی پہچان کے ساتھ اپنی بستی میں رہیں، اور جو کچھ پڑھا ہے آپ نے اس کو باقی رکھنے کی پوری فکر کرتے رہیں، کوششیں کرتے رہیں۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں گے، دینی وضاقتہ کے ساتھ رہیں گے، اور زیادہ سے زیادہ اپنی کتابوں کا ریویژن کریں گے، ان کو دہرائیں گے، اپنے صلاحیت کو باقی رکھنے کی فکر کریں گے۔ صلاحیت کو باقی رکھنے کے لیے کچھ کتابوں کا نام لیا۔ کسی بھی جماعت، کسی بھی کلاس کا کوئی طالب علم ہے، وہ نحو و صرف عربی زبان پر محنت کرتا رہے گا۔ نحو و صرف میں نحومیر ہے، میزان و منشعب ہے، علم الصیغہ ہے، اس کو برابر دیکھتے رہیں۔ عربی میں قصص النبیین ہے، القراۃ الراشدہ ہے، ان کی عربی آسان ہے، دلچسپ ہے، ان کو پڑھیں۔ اسی کے ساتھ مختارات ہے، منصورات ہے، ان کو بھی پڑھتے رہیں جو زیادہ عزیز تعداد صلاحیت مند ہیں۔ عربی تمرین بھی کرتے رہیں۔ تمرین کے سلسلے میں القراۃ الواضحہ حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی صاحب کی 3 جلد ہیں، یہ 15 14 سبق ہوتے ہیں، ایک سبق کو، ایک کتاب کو 4-5 دن میں ختم کر سکتے ہو۔ کسی اپنے سے نیچی کلاس کے طالب علم کو پکڑ لیں، اس کو تمرین کرائیں، اس کو پڑھائیں، اس طرح آپ کی پڑھائی مضبوط رہے گی، اور دوسرے ایک بچے کی بھی جو کسی مدرسے میں پڑھتا ہے لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدرسے میں نہیں جا پا رہا ہے، اس کی پڑھائی بھی سدھرے گی۔ اس طرح آپ کی پڑھائی بھی باقی رہے گی، پڑھنے پڑھانے کا معمول بھی باقی رہے گا، صلاحیت بھی باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔